نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ سامعین کرام، تقویٰ کے معنی بچنے، اجتناب کرنے اور ڈرنے کے ہیں، یعنی اللہ نے جس کام کرنے کا حکم دیا اسے انجام دیا جائے، اور جس کام سے اس رب نے منع فرما دیا اس سے باز رہا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اسے یاد کیا جائے اور اسے فراموش نہ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے تقوی کا حق ادا کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کا وہ حصہ تلاوت فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جہاں تک تمہاری استطاعت ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کو ایک تمثیل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک فرد جو گناہ گار تھا ایک شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت بڑا گناہ گار قسم کا آدمی ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ اور یہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، کیا کوئی نسخہ ایسا ہے؟ تو شیخ نے کہا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ وہ صاحب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ تم رزق تو کھاتے ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو وہ تو اللہ کا ہے؟ ہاں۔ کہا جب تمہیں نافرمانی اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضور اگر میں رزق کھانا چھوڑ دوں گا پھر میں کس کا رزق کھاؤں گا؟ ہر چیز پیدا کی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ کہا کہ اچھا تمہیں یہ پتہ ہے؟ ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے۔ تو کہنا پھر ایسا کرنا کہ اسرائیل تو آئیں گے تیری روح قبض کرنے کے لیے، جب تیرا موت کا وقت آئے تو تم مرنے سے انکار کر دینا کہ میں تو مرنا نہیں چاہتا۔ کہا حضور میری کیا اوقات، وہ تو بڑے بڑوں کو لے گئے، وہ نمرود کو لے گئے، وہ فرعون کو لے گئے، وہ حامان کو لے گئے، وہ قارون کو لے گئے، وہ کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جس کا وقت آیا وہ سب کو لے گئے۔ کہا اچھا تو تجھے یہ پتہ ہے کہ موت سے فرار نہیں ہے؟ کہا یہ مجھے پتہ ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ کام کرنا کہ جب تو مر جائے تیرے چاہنے والے، تیرے پیار کرنے والے، تیری محبت کرنے والے، تو اس پہ جان نچھاور کرنے والے جب تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے جانے لگیں اور منکر نکیر آ جائیں اور جب تجھ سے سوال جواب کریں تو پھر تو ان کے سوال کے جوابات نہ دینا۔ کہا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اچھے سے اگلوا لیں گے کہ اچھا یہ بھی تجھے پتا ہے کہ وہاں فرار نہیں کیا؟ یہ بھی مجھے پتا ہے۔ کہ پھر ایسا کرنا کہ جب یوم قیامت وہ سور پھونکا جائے کہ جب سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے تو تو اپنے قبر میں لیٹے رہنا، تو نہ اٹھنا۔ کہا جی وہاں تو چار ناچار مجھے اٹھنا پڑے گا۔ کہا یہ بھی تجھے پتا ہے کہ وہاں فرار نہیں؟ کہا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرنا جب رب کے سامنے تیری پیشی ہو اور تجھ سے سوالات و جوابات کیے جائے، تجھ سے حساب کتاب لیا جائے، تو جس طرح تو اس دنیا میں جھوٹ بول دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، تو رب کے سامنے جھوٹ بول دینا جی گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے مجھ پر، جو فرض جمعہ عائد کی جا رہی ہے۔ کہا کہ حضور یہ تو خود قرآن کہتا ہے کہ میرے اس زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اس کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی اور میرے اعضاء کو قوت گویائی دے دی جائے گی۔ میرے یہ ہاتھ پکاریں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، میرے یہ پیر پکاریں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، میری آنکھیں بتائیں گی کہ ہم نے یہ گناہ کا کام کیا، میرے یہ کان بتائیں گے ہم نے گناہ کی کیا بات سنی۔ یا رب میرا دل بتا دے گا میں نے گناہ کی کیا کیا باتیں سوچی۔ اچھا تو پھر تو تیرے لیے فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا۔ ہاں اسی سے تو بچنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور تجھے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا
تو جب وہ تجھے لے کے جائیں تو اس کا ہاتھ چھڑا کے تو بھاگ جانا. کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ یا دو پولیس والے پکڑنے اس دنیا میں ان سے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں جہنم کو دروازہ بھاگ جاؤں، یہ تو ناممکن ہے. کہا اچھا تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان سے فرار نہیں؟ ہاں یہ بھی مجھے پتا ہے. کہا تو بس پھر ایک کام میں تجھے بتاتا ہوں، وہ کام تو کر لے. جب تیرا گناہ کرنے کا دل چاہے تو پھر تو اللہ کی زمین سے کہیں ایسی جگہ چلا جایا کر جہاں پر تو اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. تو بس سامعین کرام، یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ موقع ہے، یہی وہ تقویٰ ہے کہ ہر وقت ہم شادی بیاہ میں ہوں، ہم اپنی ثقافت کے دوران ہوں، ہم اپنا کاروبار کر رہے ہوں، ہم گھریلو معاملات طے کر رہے ہوں، غرض ہم سیاسی معاملات طے کر رہے ہوں، ہم معاشی معاملات طے کر رہے ہوں، ہر جگہ جو کام کریں ہمارے ذہنوں میں یہ تصور جاگزی رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ایک طاقت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ میرا اللہ ہے. اور اگلی بات جو کہی گئی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے لیے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دلیل میں رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کا کیا وقت ہے، کس لمحے اس کو موت آ جائے. جب اسے یہ نہیں پتا کہ کس لمحے اس کی موت آ جائے تو پھر ہر لمحے کو اللہ کی فرما برداری کے تحت گزارے اور اس کی کوئی نہ فرمانے کا کام نہ کرے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.